السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M256 ولاگ اور آج ہم سوال کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب سے۔ سر السلام علیکم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا الیکشن نون لیگ کے خلاف ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ مقابلہ ہوگا یا پھر پی ڈی ایم کے ساتھ دیکھیے، اس مقابلہ وقت ہوگا؟ تو نون لیگ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک طرف کھڑے ہیں، تو ظاہر ہے ابھی تک جو ہم نے بائی الیکشنز لڑے ہیں جب سے ہماری گورنمنٹ گرائی ہے انہوں نے، اور وہ بھی ان سب نے مل کے گرائی تھی، اور وہ تو اب ایک جنرل باجوہ کا کوئی ایک انہوں نے صحافی کو بیان بھی دیا ہے کہ ہم نے کس وجوہات سے گرائی تھی گورنمنٹ، تو وہ مان گیا ہے رجیم چینج کا، تو انہوں نے مل کے گرائی تھی، اس کے بعد سب اکٹھے رہے۔ ہم نے 36 بائی الیکشنز میں سے 29 جیتے، ان سب کو ہرا کے، یہ سب ایک طرف کھڑے تھے اور ہم نے ان کو ہرایا، اور لگ رہا ہے کہ یہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوں گے یہ سب مل کے ہمارے خلاف لڑیں گے۔ جب سے آپ کی حکومت گئی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے جو سیاسی ہدف تھے وہ پورے نہیں ہوئے؟ کیا آپ اسے اپنی سیاسی ناکامی سمجھتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس وقت تو ہماری ایک ہی کوشش تھی، صاف اور شفاف الیکشن۔ صاف الیکشن تو ہو نہیں سکتے اور شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے یہاں، لیکن الیکشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، پارٹیز ان کے ساتھ ہیں۔ اب انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس پنجاب اور کے پی میں جو بنائی ہیں، وہ یعنی اتنی جانبدار گورنمنٹس کیئر ٹیکر پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنی۔ سارے نیچے جو عملہ ہے وہ بھی لے آئے ہیں، جو پولیس والے ہیں وہ لے آئے ہیں الیکشن کی دھاندلی کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں، کیونکہ آج عدالت کے اندر کیس ہے، اور جو لگ رہا ہے کہ 90 دن سے آگے اب وہ نہیں جائیں گے الیکشنز میں پنجاب اور پختونخوا میں۔ اور میرا یہ سوچ ہے کہ اگر ان دو صوبوں میں جو کہ 66% پاکستان ہے، اگر یہاں الیکشنز ہو گئے تو جنرل الیکشنز کرنے پڑیں گے۔ ایک عام تاثر پایا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو آپ کے تعلقات اچھے تھے، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں اچھے نہیں رہے؟ میرے خیال میں افغانستان تھا اس میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو بائیڈن جب افغانستان سے وڈرال کا ٹائم تھا، وہ ایک ان کے اندر تاثر پایا جا رہا تھا کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ امریکن نہیں کامیاب ہو سکے افغانستان میں۔ ان کے اندر ایک بہت تاثر تھا ان کی گورنمنٹ کے اندر، میرے خیال میں اس کی وجہ سے وہ کوشش تھے، تو اس لیے میرا کوئی رابطہ۔ جیل بھرو تحریک چل رہی ہے، کیا آپ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، ہم سب کو یہ جہاد کے اندر، یہ جہاد ہے اس وقت، ایک ملک کے اوپر فیشزم امپوز کی جا رہی ہے۔ کبھی اتنا تشدد کسی پولیٹیکل پارٹی کے کارکنوں میں ہوا ہی نہیں، مارشل لاء میں بھی نہیں ہوا۔ میں جنرل مشرف کی، میں ان کی سخت اپوزیشن کرتا تھا، مجھے جیل میں بھی ڈالا 8 دن، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی فیشسٹ ٹیکٹکس، جو انہوں نے سارے بنیادی حقوق ہمارے ختم کیے، جس طرح تشدد کیا گیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال کے انہوں نے تشدد کیا، ہمارے لیڈرز کو، شیخ رشید کو، اس کو اعظم سواتی کو، شہباز گل کو، فواد چودھری کو، اس کے علاوہ صحافیوں سے جو کیا، ارشد شریف کا جو قتل کیا ہے، ایسا تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوا۔ تو جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے، ان سارے حقوق کی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، اور یہاں کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں ہے۔ تو ہم نے اس لیے فیصلہ کیا کہ بجائے یہ ہمیں سپریس، دبائیں اور دھمکائیں، دو طریقے ہیں نا، یا انتشار کی طرف نکل جائیں، توڑ پھوڑ ہو، اور یا پھر ہم پرامن ایک نان وائلنٹ طریقہ جو ہے جیل بھرو طریق، تاکہ ان کو ہم ایکسپوز کریں۔ اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو کیا آپ اسی جیل میں جائیں گے جہاں نواز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا؟ دیکھیں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا گرفتاری کا، میرے اوپر تو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، تو میں تو ایک دوسری زندگی ہے میری، تو جیل میں جانے سے مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو آج کا عمران خان صاحب کا یہ 4 سوالوں کا جواب کا انٹرویو؟ اگر اچھا لگے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو آگے دوستوں تک شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔